مولانا رومی نے سلطان محمود غزنوی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو بڑا عبرت انگیز اور سبق آموز ہے۔ وہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی اس کی وجہ سے پریشان تھے اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں جیسا لباس پہنا جائے اور شہر میں گشت کی جائے۔ سلطان محمود غزنوی گشت کے لیے نکل پڑے۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی بھی ان میں بیٹھ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ہوں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی ہماری طرح چور ہے۔ چوروں نے کہا کہ تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوا تو ہم تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ سلطان نے کہا پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں بھی اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھلانگ کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ وہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے چور نے کہا کہ میری ناک میں ایک ایسی خاصیت ہے کہ میں کسی بھی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا کہ میں حساب میں ماہر ہوں، کتنا بڑا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، میں چند لمحوں میں حساب کر کے تقسیم کر دیتا ہوں۔ اسی طرح پانچویں چور نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ اور چھٹے چور نے کہا میری آنکھ میں یہ خاصیت ہے کہ میں جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں بھی اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اور پھر ان چوروں نے سلطان سے کہا کہ تمہارے اندر کیا خاصیت ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس وقت اگر میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر لوں تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ بادشاہ تھے تو انہوں نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ سن کر خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تم تو چوروں کی کتب ہو، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو تمہارے ذریعے ہم کو خلاصی مل جائے گی۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے ہاں چوری کی جائے گی، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا موجود ہے، لہٰذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے ہاں چوری کر ڈالی۔ وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو خزانہ تقسیم کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھا دو تاکہ اگر آئندہ چوری کرنی ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں۔ اور اس طرح سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اگلے روز سلطان محمود غزنوی نے عدالت لگوائی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب چوروں کو ہتھکڑیاں لگا کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان محمود غزنوی نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار پر چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے ایمان دی جائے اور آپ سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا۔ انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے سلطان، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرمین کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اگر اس وقت میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر دوں تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا اب آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی ہو۔ سلطان نے کہا کہ تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلا قہر کر دیا، لیکن یہ شخص سلطان کا عارف تھا، اس کی چشم سلطان شناس کے طفیل میں تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب قصے کو بیان کر کے مولانا رومی کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔
اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ خدا عز و جل کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور اس کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یاد رکھو، جس نے دنیا کے اندھیرے میں خدا کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دنیا کے تمام دوسرے ہنر کو سیکھنا کچھ مضر نہیں، کیونکہ پھر کوئی بھی ہنر آپ کو اللہ رب العزت سے غافل نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر انجینئر بننا منع نہیں، بشرطے کہ آپ رب سے غافل نہ ہوں۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ چشم سلطان شناسی ہی کام آتی ہے، باقی ہنر تختہ دار پر لے گئے۔ اسی طریقے سے دنیا کے تمام کاروبار جو رب سے غافل ہو کر کیے جاتے ہیں وہ آخرکار انسان کو تباہی و بربادی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص اللہ رب العزت کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا ہے تو وہ شخص خود بھی نجات پا لیتا ہے اور دوسروں کو بھی نجات دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔